حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا ہی لوگ اسلام کے آنے کے بعد عظیم سمجھتے ہیں، اتنا ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ظلم کے اندر، جبر کے اندر، سخت پناہ کے اندر، ہٹ درمی کے اندر سخت تھے، اتنا ہی مشہور تھے اپنے علاقے کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخت آدمی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد عظیم انسان ہیں، وہ واحد خلیفہ ہیں جنہوں نے فوج کے قانون کو لاگو کیا، جنہوں نے ہوم منسٹری کے قانون کو لاگو کیا، جنہوں نے ملک کے اندر پولیس کے سسٹم کو شروع کیا، جیلوں کے سسٹم کو شروع کیا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسی ایجادات ہیں جو آج کی دنیا کے اندر ضرورت ہیں، جو آج دنیا کو دی گئی ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوبارہ شروع کی گئی تھی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا احسان ہے اس کائنات پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہراً تو ایسے کئی لوگ پیش کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ سخت آدمی تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایران کے لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت ہی زیادہ پرسنلی دشمنی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کے جھنڈے کو پھیلا دیا تھا، تو ایران کے لوگ بہت زیادہ دشمنی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں سے ایک شخص آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قیدی بنا کر لایا گیا، واجب القتل آدمی تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی اس کو قتل کرنے کی۔ جب قتل کرنے کے لیے لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آخری فرمائش کرنے لگا کہ مجھے پانی دیا جائے، کہ مجھے پانی دیا جائے پینے کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کروایا پانی۔ جب پانی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا کٹورا، تو وہ کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ مجھے ایک وعدہ کیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا وعدہ؟ اس نے کہا جب تک یہ میں پانی نہ پی لوں تب تک آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک یہ آپ پانی نہ پی لیں میں آپ کو قتل نہیں کروں گا، میں آپ کی گردن کو اڑاؤں گا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اس نے بات سنی تو اس نے وہ کٹورا ہاتھ سے پھینک دیا اور پانی گر گیا۔ اب کہنے لگا یہ میں پانی نہ پی سکتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے عرب کی زمین ایسی ہے جو بالکل ریتلی ہے، پانی کو ایک دم چوس لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا کیونکہ اس نے پانی نہیں پیا اور چھوڑ دیا۔ واجب القتل آدمی کو ایک وقت کا خلیفہ چھوڑ دے جو کسی کا غلام نہیں، جو کسی کے تحت نہیں، تو یہ کتنی بڑی نرم دلی تھی۔ لیکن اس بدبخت شخص نے جا کر اپنے ملک کے اندر سے ایک شخص کو بھیجا جس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز۔ ابو لؤلؤ آج بھی ایران کے اندر اس کی زیارت بنائی گئی ہے، اس کے مقبرے کی تصویریں ایران کے اندر بکتی ہیں، ایسے عجیب لوگ ہیں وہاں کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کیا کہ وہاں سے اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک شخص کو بھیجا جس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز۔ تو وہ شخص مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بن گیا۔ تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کچھ ٹیکس لیا کہ آپ دن میں کام کرو گے تو آپ اتنے سب کام کرنے کے بعد مجھے شام کو اتنی اجرت دیا کرو گے۔ اپنے غلام سے کہا، یہ اس وقت کا ایک طریقہ تھا۔ تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت لگائی کہ مجھ سے زیادہ پیسہ مانگتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب شکایت آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو بھی بلایا، مغیرہ ابن شعبہ کو بھی بلایا، اور دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بات سنی مغیرہ ابن شعبہ کی تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ اس بندے کو میں نے اتنی اجرت کے لیے، ٹیکس کے لیے کہا، یہ اس کے لیے زیادہ نہیں ہے، یہ کپڑے کا بھی کام جانتا ہے، فلاں بھی کام جانتا ہے، فلاں بھی جانتا ہے، یہ بہت سارے کام جانتا ہے، چکی بنانا بھی جانتا ہے، تو اس کے لیے یہ زیادہ اجرت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ آپ کے لیے یہ اجرت زیادہ نہیں ہے کیونکہ آپ بہت سارے کام جانتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا آپ میرے لیے بھی ایک چکی بنا کر دے دیجئے۔ تو اس آدمی نے، ابو لؤلؤ نے یہ بات کہی کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ پوری دنیا میں جس کی آواز گونجے گی۔ اس آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی دھمکی دی
گویا ایک طریقے سے، تو وہ چلا گیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کروا رہے تھے فجر کی، تو نماز ادا کرواتے ہوئے فجر کی نماز کے اندر آ کر اس نے پیچھے سے حملہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن تک زندہ رہے، پھر حضرت عمر تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے فسٹ محرم کو، پہلی محرم کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم انسان تھے، بہت ہی زیادہ نرم دل، آج کل ایسا بادشاہ نہیں ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کیا کیا کرتے تھے کہ گلی کے اندر گھما کرتے تھے، اپنے کندھے کے اوپر بوریوں کو اٹھا کر، اناج کی بوریوں کو اٹھا کر، کہ میری سلطنت کے اندر کوئی آدمی بھوکا نہ رہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آج ہم نا یہ گمان کرتے ہیں کہ میں شراب بھی پیوں، میں زنا بھی کروں، لڑکیوں سے گپیں بھی ماروں، میں آنکھیں بھی لڑاؤں، اور جو گند بلا چاہتا ہوں کروں، میں سگریٹ پیوں، نماز چھوڑوں، میں زکوٰۃ نہ ادا کروں، میں روزے نہ رکھوں، نماز کی طرف دیکھوں نہ، اللہ کا دیا ہوا ہر چیز کھاؤں، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت استعمال کروں، لیکن میں اللہ کے پاس نہ جاؤں، میں یہ برا کام کروں، یہ برائی کروں، یہ برائی کروں، تو انسان یہ سمجھتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، انسان کو پوچھا نہیں جائے گا، ایک ایک بات کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے اگر میری بادشاہت کے اندر، میری خلافت کے اندر کوئی ایک شخص بھی بھوکا سویا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کل قیامت کے دن پوچھیں گے کہ کیوں بھوکا سویا تھا، جب میں جواب دوں گا کہ اگر مجھے پتہ نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے آپ کو پتہ کیوں نہیں تھا کہ آپ کے پاس ایک بھوکا شخص تھا۔ آج ہم لوگوں کا پتہ نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ مثال کے طور پر آپ کو علماء کی مثال دے دوں، علماء میں نے بہت سارے دیکھے ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن اپنی غریبی ظاہر نہیں کرتے، کبھی نہیں ظاہر کرتے، کسی کے آگے بالکل ظاہر کرتے ہی نہیں۔ تو اس لیے عوام سے میری گزارش ہوتی ہے کہ علماء کا ضرور خیال رکھیں، اور یہ نہیں خیال رکھنے کے بعد اپنا ان کے اوپر بڑائی جتانے لگ جائیں، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس شخص نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا پیسہ کوئی شخص نہ کھائے سوائے متقی آدمی کے، عالم کے، نیک لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائیں۔ نیک لوگوں کی صحبت چھوٹی صحبت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت صحابہ تک پہنچا سکتی ہے، صحابی بنا سکتی ہے۔ ایک عالم کی صحبت انشاءاللہ کچھ نہ کیا جنت میں انشاءاللہ لے جانے والی ضرور بنے گی، آپ کو دین کے ساتھ محبت کرنے والی ضرور بنے گی۔ آج ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ ہم دین کو تو چاہتے ہیں، دینداروں کو نہیں چاہتے، علماء کو نہیں چاہتے جن کے پاس دین ہے، اور ہم دنیا کو تو نہیں چاہتے لیکن ایکٹروں کو چاہ رہے ہوتے ہیں۔ وہیں جو لوگ گندے لوگ ہیں، ایکٹر لوگ ہیں، گانے بولنے والے لوگ ہیں، ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن علماء سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو دیندار ہیں ان سے نفرت کریں گے، جو دنیا دار ہیں ان سے محبت کریں گے، تو ہمارے پاس دین کیسے آئے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو پتہ چلا، رات کے اندر گشت کر رہے تھے، پتہ چلا کہ عورت کی ولادت قریب ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو لے گئے، اپنے گودام میں سے غلہ اٹھایا، بوری کے اندر ہر چیز بھری، اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جانے لگے۔ تو غلام کہنے لگا مجھے دے دیجیے، میں اٹھا لوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تاریخی جواب دیا تھا کہ کیا کل قیامت کے دن بھی آپ میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ تو جب آپ کل قیامت کے دن میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو ابھی مجھے اٹھانے دیجیے۔ پھر وہاں گئے، وہاں جا کر کھانا تیار کیا، اپنی داڑھی مبارک کو دھونے سے، جو ہماری زبان میں سجی بولتے ہیں جس کو، اور کئی لوگ سواگا بولتے ہیں، تو اس سے ان کی بالکل داڑھی مبارک پر وہ پوری لگ گئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھانا تیار کیا، ان کو کھلایا۔ تو ان کے غلام نے کہا چلو ابھی ہم چلتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو میں نے بھوک کے اندر دیکھا تھا، اب میں کھانے کے بعد خوش ہو کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحم دیدی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص تشریف لایا، کہنے لگا مسلمانوں کا خلیفہ کون ہے، خلیفہ کون ہے، خلیفہ کہاں ہے؟ تو جب لوگوں سے پوچھنے لگا
تو لوگوں نے بتایا فلاں جگہ ہوں گے. جب وہ جا کر دیکھنے لگا ایک سر کے نیچے کوئی اینٹ کا ٹکڑا ہے، پتھر کا ٹکڑا رکھا ہوا اور سوئے ہوئے. تو ایسے خلیفہ ہوا کرتے تھے. ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی کہ کوئی بڑائی کی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم بھی اپنے آپ کو باہر سے اسٹرانگ، اندر سے نرم دل بنائیں. کہ ہمارے پاس کوئی غریب ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی ایسا بچہ ہے جو پڑھ نہیں سکتا، ہم اس کی کفالت کرنے والے بن جائیں، اس کو پڑھانے والے بن جائیں، یا علماء سے محبت کرنے والے بن جائیں، دینداروں کے ساتھ تعلقات بنانے والے بن جائیں. تو آپس میں مسلمانوں کو محبت، نرم دلی یہ ضرور ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں گے تو باہر سے اسٹرانگ شخصیت، اندر سے نرم دل شخصیت.